آج کی اس گفتگو میں ہم ٹم اور کیتھی کیلر کے نظریات کی روشنی میں جدید شادی کے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے کچھ اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 1960 میں امریکہ میں تقریباً 75% بالغ افراد شادی شدہ تھے۔ آج یہ تعداد 50% سے بھی کم ہے۔ یہ صرف کوئی معمولی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ہماری پوری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جو اس سارے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامائی تبدیلی کے پیچھے آخر وجوہات کیا ہیں، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا ہم شاید سوچتے ہیں۔ دراصل شادی کو لے کر ہمارے جو خیالات ہیں اور جو حقیقت ہیں، ان میں ایک بڑا عجیب سا تضاد پایا جاتا ہے۔ تو چلیے اسی تضاد کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے وہ خوف ہیں جو شادی کے ادارے سے جڑ گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ حقائق ہیں جو اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں۔ آج کل ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر شادیاں ناکام اور ناخوشگوار ہوتی ہیں۔ یہ خیال بھی بہت عام ہے کہ شادی سے پہلے اکٹھے رہ کر دیکھ لینا چاہیے، ایک طرح سے ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ بات بنے گی یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ تلاش، ایک ایسے سول میٹ کی تلاش جو بالکل ہمارے جیسا ہو اور ہمیں بدلنے کی ذرا بھی کوشش نہ کرے۔ یہ وہ عام خیالات ہیں جنہیں ٹم کیلر نے نمایاں کیا ہے۔ لیکن اب ذرا حقائق پر نظر ڈالیں، اور یہاں کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ شادی سے پہلے اکٹھے رہتے ہیں ان میں طلاق کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، وہ جوڑے جو کسی وقت خود کو ناخوش کہتے ہیں، ان میں سے 2/3 صرف 5 سال بعد خود کو خوش پاتے ہیں۔ اور تو اور شادی شدہ لوگ عموماً زیادہ صحت مند، خوش اور مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف ہماری سوچ ہے اور دوسری طرف یہ حقیقت۔ یہ تضاد آخر ہے کیوں؟ اچھا، تو کیلس کے مطابق اس سارے تضاد کی جڑ ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی میں ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ شادی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ وہ اسے میں کی شادی کا دور کہتے ہیں۔ یہاں اس سلائیڈ پر آپ یہ فرق بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی میں شادی کا مرکز ہم ہوا کرتے تھے، یعنی معاشرتی بھلائی، خاندان کا استحکام، کردار کی تعمیر۔ لیکن آج کل شادی کا محور میں بن گیا ہے، یعنی میری ذاتی خوشی، میری خود شناسی اور میرے مقاصد کی تکمیل۔ تو اب شادی ایک پارٹنرشپ سے زیادہ ایک ذاتی پروجیکٹ بن گئی ہے۔ اور اس پوری تبدیلی کو سمجھنے کے لیے تارا پارکر پوپ کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ شادی پہلے ہم کے بارے میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ میں کے بارے میں ہے۔ اس ایک جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ثقافتی تبدیلی کا خلاصہ موجود ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کافی تھی، تو اسٹینلے ہاورواز تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ غلط شخص سے شادی کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیلنج کسی پرفیکٹ شخص کو ڈھونڈنا ہے ہی نہیں، بلکہ اس شخص سے محبت کرنا سیکھنا ہے جس سے آپ نے شادی کی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں۔ یہ سول میٹ والے خیال کی تو مکمل نفی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ میں والی شادی کا ماڈل اتنا مسئلہ زدہ ہے، تو پھر اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کیلز ایک بہت پرانا لیکن انتہائی طاقتور تصور پیش کرتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں عہد کی محبت۔ تو یہ عہد آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی بزنس ڈیل جیسا قانونی معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف ایک وقتی جذبہ یا احساس ہے۔ یہ ان دونوں سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو آپ کے جذبات سے اوپر اٹھ جاتا ہے، ایک ایسا وعدہ جو محبت کو ایک قانونی معاہدے جیسی مضبوطی دیتا ہے، لیکن اس میں ذاتی قربت بھی ہوتی ہے۔ ٹم کیلر اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد کا وعدہ یہ نہیں کہ میں ہمیشہ محبت محسوس کروں گا، بلکہ یہ وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ محبت کروں گا، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، چاہے احساسات ہوں یا نہ ہوں۔ یہ سوچ کا رخ احساسات سے عمل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق سچی محبت کوئی چمک دمک والی آتش بازی نہیں ہے جو ایک دم سے جل کر بجھ جائے، نہیں، بلکہ یہ ایک پودے کی طرح ہے جسے وقت، خدمت اور قربانی کے پانی سے روز سینچا جاتا ہے، اور تب جا کر وہ ایک مضبوط، پھلدار درخت بنتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی تھیوری، لیکن عملی زندگی میں یہ عہد والی محبت کیسی دکھتی ہے؟ یہاں کیتھی کیلر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی میں دونوں ساتھیوں کو ایک ہی کہانی میں الگ الگ لیکن یکساں طور پر اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیتھی کیلر کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے، ایک مسیحی شادی میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے انداز میں جیزس کا کردار نبھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، کیونکہ یہ شادی کو انا کی جنگ سے نکال کر خدمت کے میدان میں لے آتی ہے۔
تو یہ ہوता کیسے ہے؟ شوہر کو مسیح کی طرح قربانی دینے والی قیادت کا کردار نبھانے کے لیے کہا گیا ہے اور بیوی کو مسیح کی طرح رضاکارانہ طور پر خدمت اور تابعداری کا کردار ادا کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور جب دونوں اپنے اپنے یہ کردار نبھاتے ہیں تو وہ مل کر انجیل کی ایک مکمل جیتی جاگتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، سربراہی اور تابعداری، جنہیں اکثر بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیلرز ان کی ایک نئی تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہاں سربراہی کا مطلب حکم چلانا یا باس بننا نہیں، بلکہ مسیح کی طرح قربانی دینے والی خدمت ہے، اور اسی طرح تابعداری کا مطلب مجبوری یا کمتری نہیں، بلکہ مسیح کی طرح رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کرنا ہے۔ یہ طاقت اور کمزوری کے ہمارے عام تصورات کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیلرز اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ صرف الگ الگ کردار ہیں، کسی کی قدر یا اہمیت میں فرق نہیں، یعنی دونوں کی قدر اور حیثیت بالکل برابر ہے، بالکل ویسے جیسے ایک ڈرامے میں مختلف اداکار الگ الگ کردار نبھاتے ہیں لیکن سب برابر کے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ صرف اس جوڑے کی اپنی خوشی کے لیے ہے؟ کیلرز کے مطابق نہیں۔ اس ماڈل کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اس جوڑے سے کہیں آگے باہر کی دنیا کے لیے ہے۔ کیلونز کہتے ہیں کہ خدا نے شادی کو دنیا کے لیے ایک شو اینڈ ٹیل کی طرح بنایا ہے، مطلب ایک ایسی کھڑکی جس سے باہر کی دنیا اندر جھانک کر انجیل کی ایک زندہ مثال دیکھ سکے۔ یہ صرف بتانے کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے ہے۔ تو اس کھڑکی سے دنیا کو نظر کیا آنا چاہیے؟ انہیں نظر آنی چاہیے ایسی قیادت جو حکم نہیں چلاتی، خدمت کرتی ہے۔ انہیں نظر آنی چاہیے ایسی معافی جو دل سے ہو، بغیر کسی شرط کے۔ انہیں ایک ایسا رشتہ نظر آنا چاہیے جس سے کوئی مافوق الفطرت طاقت جوڑے ہوئے ہے، اور آخر میں ایک چھوٹے پیمانے پر ایک بہتر اور ریڈیمڈ معاشرے کا نمونہ۔ تو آخر میں ہم اسی ایک بڑے سوال پر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس میں پر مرکوز انفرادیت پسند دنیا میں ہم والے عہد کی کیا جگہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف شادی کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے تمام رشتوں اور پورے معاشرے کے بارے میں گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔